السلام علیکم، آپ کو عبدالخالق کی ادبی ڈیرہ پر خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ مغربی سرحد پر انتہائی خطرناک حالات چل رہے ہیں۔ افغان طالبان پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اندرونی سطح پر ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال انتہائی نگفتہ بھی ہے۔ ایک طرف امن و امان، ڈکیتی وہ تو موجود ہیں ہی، لیکن ساتھ میں تحریک طالبان پاکستان مسلسل سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے جناب، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال جو ہے انتہائی پریشان کن ہے۔ لیکن یہاں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر معاشی سطح پر دیکھا جائے تو ملک کے حالات مزید خراب ہیں۔ پاکستان میں تمام اشیاء فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اشیاء ضرورت کی تمام چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ملک ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جناب، یہ سارا کچھ جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، ہم پاکستانی اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس تمام صورتحال کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس بات سے تمام محب وطن متفق ہیں، لیکن کیا صرف عمران خان ہے؟ اگر ہم ماضی کو دیکھیں، ماضی کو حال کے ساتھ اور پھر مستقبل کے ساتھ جوڑیں تو ماضی میں دیکھا جائے جب 2013-14 میں عمران خان دھرنے لے کر آ رہا تھا اور جناب طاہر القادری صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے دارالحکومت پر جو ہے لشکر کشی کر رہا تھا اور پہلی دفعہ ریاست پر حملہ کیا گیا تھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، ریاست خاموش رہی، حالانکہ یہ ریاست پر ہی حملہ تھا اور یہ حملہ آوروں کی اتنی ہمت بڑھی کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات پھر رونما ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ تمام معاملات کنٹرول کر لیے جاتے، ریاست کھل کر سامنے آتی، لیکن کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی حکومت بچانے کی فکر تھی۔ وہ کوئی ایسا کام یا ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت چلی جاتی اور ان کے ہاتھ سے جو ہے یا ان کے نیچے سے وزیر اعظم کی کرسی کھینچ لی جاتی۔ انہوں نے تمام معاملات کو دیکھا اور صرف تماشائی بن کر دیکھتے رہے۔ باقی تمام جماعتیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، ساتھ میں باقی مولانا فضل الرحمان کی ہو گئے، جماعت قوم پرست ہو گئے، سارے دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ حالانکہ اس وقت یہ کھل کر سامنے آ جاتے، سب کو معلوم تھا کہ ملک کا مستقبل اب کیا طے ہو چکا ہے، اب ملک کس طرف چل نکلا ہے، لیکن سب اس لیے خاموش تھے کہ شاید وہ عذاب کا شکار ہو جائیں۔ لیکن وہی ہوا، نواز شریف صاحب آخرکار عذاب کا شکار ہوئے اور پاناما نہیں اقامہ کی بنیاد پر ان کو حکومت سے نکال دیا گیا، اور نہ صرف حکومت سے نکالا گیا بلکہ ان کو تاحیات نااہل بھی کر دیا گیا۔ جناب، اگر یہی کچھ 2014 میں وہ کھل کر سامنے آ جاتے کہ یہ نہیں چلے گا، یہ جتھے گروہ بندیاں یہ نہیں چلیں گی، شاید ان کی اس وقت حکومت چلی جاتی، لیکن آج یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن کیا تھا کہ ان کو حکومت کی فکر تھی۔ بہرحال 2018 ہوتا ہے، آر ٹی ایس بیٹھتا ہے، عمران خان حکومت میں آتے ہیں اور پھر جو کچھ ملک کے ساتھ ہوتا ہے انتہائی دردناک کہانی ہے، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور جناب حکومت خاموش بیٹھی رہتی ہے، پی ڈی ایم خاموش ہے۔ پی ڈی ایم اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کو محفوظ راستہ دیتی ہے،
صرف اپنے اقتدار کے لیے شہباز سرکار اور اس کی تمام اتحادی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں موجود تھیں. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صرف تھا اس تمام طرز ذمہ دار، لیکن بھائی جنرل باجوہ اور فیض حمید باجوہ ڈکٹرائن کہاں گئے؟ ان کو راستہ جو ہے وہ حکومت نے فراہم کیا، محفوظ راستہ فراہم کیا. عمران خان ٹھیک ہے ایک مورا تھا، اپنی ایک وہ جو ہے لابی لے کر گھوم رہا تھا، اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے ٹیم لے کر گھوم رہا تھا، لیکن کیا جنرل فیض حمید جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ تھا، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اور جب غنی سرکار کا تختہ الٹا جا رہا تھا تو جناب وہاں پر چائے پینے چلے گئے. چائے کا پیالہ پاکستان میں کتنے میں پڑا ہے؟ جو لوگ روز پاکستان پھر میتیں اٹھا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں نا جو ملک میں جنگجوؤں کو بسانے کی خواہش رکھتے تھے. اب جناب جبکہ صورتحال بہت آگے جا چکی ہے، امن و امان تو خراب ہے، ملک میں ذخیرہ اندوزوں کا راج ہے. معاشی سطح پر تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور اس کے ادارے، تمام صوبائی گورنمنٹ کے ادارے اور وفاقی سطح کے ادارے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. ایسے میں جنرل سید عاصم منیر نے ڈنڈا تو اٹھایا ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ سب کو اب ڈنڈے کھانے پڑیں گے. لیکن جو مین کردار ہیں فیض حمید جنہوں نے 2200 ایکڑ زمین بنائی ہے، وہ آخر کیسے اور کس طرح 2200 ایکڑ زمین بنا لی؟ وہ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئے کہ 2200 ایکڑ زمین بنا لی؟ تو جب سب کو ڈنڈے پڑنے، ہم یہ مانتے ہیں کہ شہباز سرکار بھی جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ بھائی باجوہ کو محفوظ راستہ کس نے فراہم کیا؟ شہباز سرکار نے. اور کس لیے؟ اپنی حکومت کرنے کے چکر میں. زیادہ سے زیادہ یہی ہونا تھا کہ اگر راستہ فراہم نہ کرتے تو جو ہے وہ حکومت جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے حکومت کو جو ہے بچانے کی خاطر باجوہ کو محفوظ راستہ فراہم کر دیا. اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہماری حکومت 27 نومبر کے بعد آئی ہے. اب بھائی 27 نومبر کے بعد اگر آپ کی حکومت آئی ہے، اس سے پہلے بھی تو آپ کا چاچو جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہا تھا. کیوں نہیں پاکستان کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے یعنی کہ قومی اسمبلی نے آواز نہیں اٹھائی کہ بھائی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ لیکن سب اس معاملے پر خاموش تھے. بہرحال اب ڈنڈا چل رہا ہے اور عمران خان تو وہ اب سیاست تو دور کی بات، وہ تو لمبی جیل پر ہیں ہی. لیکن جو مین کردار ہیں کیا وہ بھی گرفت میں آئیں گے؟ اگر وہ گرفت میں آتے ہیں تو تب تو پاکستان جو ہے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.